ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس نے اس دنیا میں ظلم کیا، اور گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کی سزا رب ذوالجلال آخرت میں تو رکھا ہی ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا ظالم اپنا انجام دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا، دنیا میں بھی دیکھے گا۔ یہ صدائے بازگشت کی طرح ہے، صحرا میں جب کبھی کوئی آواز چلاتا ہے تو اس کی آواز پلٹ کر کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صدائے بازگشت۔ کسی گنبد کے نیچے آپ آواز دیں تو ٹکرا کر کے آواز پلٹ آتی ہے۔ تو ظلم کو صدائے بازگشت کی طرح کہا گیا ہے کہ جب تم ظلم کرتے ہو تو یہ ظلم تمہیں واپس اپنی زندگی میں نظر آئے گا، تم نے اپنوں کے ساتھ کیا ہے تو بھی یہ تمہیں نظر آئے گا۔ اور اسی لیے والدین کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ زندگی میں دیکھ کر کے جائے گا، اس کی اولاد اس سے بھی بڑا ظلم اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ یہ چین سسٹم گناہ ہے، ظلم سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ظلم کو کبھی روا نہیں رکھا کسی کے بھی ساتھ۔ بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام یا شریعت میں رہ کر کے ہم کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ظلم سے تعبیر ہو، ہرگز نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لقب دیا گیا قرآن میں وہ رحمت للعالمین کا ہے، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت ظلم کا اپوزٹ ہے۔ رحمت مہربانی کرنا، شفقت کرنا لوگوں کے معاملات میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں وہ رحمت ہی نظر آئے گی۔ اور رہی بات جنگوں کی، جہاد کی، اس کو اگر کوئی تعبیر کرتا ہو ظلم سے تو وہ اندھا ہے یا پھر کج فہم ہے، سمجھ نہیں سکتا۔ در حقیقت جہاد اور جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ بھی حضور پاک کی رحمت کا ہی حصہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی ہی یہ مظاہر ہیں۔ میں آپ کو آج کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ تاریخی باتیں بھی ضرور عرض کروں گا۔ اسلام جس جگہ بھی گیا امن و امان کا پرچم پہلے لہرایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ صرف میری باتیں نہیں ہیں، ان مورخین میں بھی لکھا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج بھی انگریزوں کے بڑے بڑے تاریخ دان جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انگلش میں ہیں، آپ اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں ان کی تاریخ۔ جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے بھی برجستہ یہ صاف صاف لکھا ہے کہ ہم نے ایسا جرنیل اور ایسا سپہ سالار نہیں دیکھا جو اس قدر قیدیوں کو معاف کرتا ہے، جو اس کے خلاف تلوار اٹھا کر کے آئے۔ دیکھیں، جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے، دنیا پوری جانتی ہے کہ جنگوں میں ہوگا یہ کہ جو تمہارے خلاف تلوار اٹھایا اس کے ساتھ تمہارا بھی مقابلہ ہوگا ہی۔ میاں اگر تم نہیں اٹھاؤ گے وہ مارے گا، اور اگر تم جیت گئے تو ٹھیک ہے، یہ تو جنگوں میں ہوتا ہی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ قیدی بنا کر کے کیوں لایا گیا، تو صرف جرم یہی ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی کیوں تھی، اور اگر تم سکسیس ہو جاتے تو ہماری گردن بھی مار سکتے تھے۔ بات تو یہی ہے نا۔ مثال کے طور پر چلتے پھرتے آدمی کو پولیس پکڑ کر کے نہیں لے جائے گی اندر، لیکن پولیس پر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا یا پھر کچھ اسلحہ دکھایا تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو اٹھا کر کے قید کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ تم نے حکومت یا پھر جو لوگ اہلکار تھے ان کے خلاف تم نے ہتھیار اٹھائے، یہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے جنگوں اور جہادوں میں جو لوگ بھی مخالفین تلوار اٹھاتے اور تیر چلاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یا تو وہ مارے جاتے یا تو پھر قید کیے جاتے۔ یہ انصاف ہی تھا، انصاف ہی ہے۔ اب میں بات آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی بتاؤں۔ پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ جنگوں میں جب دو جماعتوں کی جنگ ہو جائے تو سامنے سے آنے والے کو، مثال کے طور پر اگر ایک ملک کی جنگ دوسرے ملک والوں سے ہو رہی ہے تو جو ملک فاتح ہے، فتح پا گیا، شکست کھانے والی فوج کو وہ چھوڑ نہیں دیتے۔ پھر فوجیوں کے جو سزائیں ہیں وہ الگ انداز کی ہیں، ٹرائل چلتا ہے، معاف نہیں کیے جاتے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ دنیا میں
میاں جنگ کرنے کی بات تو دور کیا، بارڈر کراس کر کے اگر پہنچ گیا تو نہیں چھوڑا جاتا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیوں؟ تم آئے کیوں ادھر ہمارے ملک میں؟ یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن نظام مصطفیٰ میں آپ کو بتاؤں رحمت للعالمین کے مظاہر کتنے ہیں۔ وہ لوگ جو مدینے پر حملہ کرنے آئے، حضور گئے نہیں تھے، خود آئے حملہ کرنے کے لیے، 1000 سے زیادہ کی تعداد لے کر، ہتھیار، تلوار، ساری چیزیں لے کر آئے، لیکن فتح رسول اللہ کو ہوئی۔ اس کے بعد 70 لوگ قیدی بن کر آئے، باقی سب بھاگ گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ جو سزا دینا چاہیں دیں، کیونکہ یہ جنگی مجرم ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے جو جنگی مجرم ہیں تلوار اٹھا کر کے ہمارے قتل کے لیے آئے تھے، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہیں یا تو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے یا قتل کی سزا دی جاتی ہے کہ یہ آئے تھے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، کیا سلوک فرمایا۔ صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد، صحابہ اکرام نے میں بعض صحابہ نے مشورہ بھی دیا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو چھوڑا جائے گا پھر دوبارہ آئیں گے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا۔ جو فدیہ دے سکتا تھا وہ دے کر کے آزاد ہوا۔ بلکہ بعض لوگوں کے لیے حضور پاک نے یہ بھی رکھا کہ اگر تمہارے پاس فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو، تو میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ کسی بھی دنیا کی جنگ میں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک آپ نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ ظلم سے اگر ہمارا کوئی ایک پیسے کا بھی تعلق ہوتا تو ان سارے لوگوں کو جلا کر کے مار دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا، جو مسلسل صحابہ کو تکلیفیں دے رہے تھے۔ لیکن دیکھیں آزاد کیے گئے وہ لوگ تو کیا جنگیں بند کر دی انہوں نے؟ پھر آئے 1 سال کے بعد احد کے میدان میں، وہاں پر بھی 70 صحابہ کو شہید کر کے گئے۔ کیا بند کر دیا انہوں نے جنگیں؟ پھر آئے جنگ خندق کے موقع پر 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر کے آئے، کیا بند کر دیا وہاں پر؟ مسلسل 10 سالوں تک وہ لوگ کوشش میں لگے ہی رہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معافی کیا ہے۔ میں نے اس سے قبل کسی تاریخ میں شاید کسی بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کل غزوات ہیں جس میں حضور پاک شریک ہوئے وہ 17 ہیں، اور بعض نے 27 کا عدد بتایا۔ غزوہ اور سریہ، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود رسول پاک تشریف لے گئے، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جو حضور نے کسی کو بھیجا، خود نہیں گئے، صحابہ گئے۔ کل ملا کر کے ان غزوات میں جو غزوات اور سریہ دونوں کی تعداد 80 کے قریب پہنچتی ہے، اور مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے اس کا پورا ماحصل نکالا ہے کہ کل کتنے ان جنگوں میں قتل ہوئے تھے، تو ٹوٹل ملا کر کے 251 یا 253 لوگ قتل ہوئے ہیں پوری جنگوں میں۔ پوری جنگوں میں یہ 10 سال کے عرصے کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آتے رہے، اور ان میں جو پورے لوگوں کی تعداد ہے اتنے قتل ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہاں اگر میں آپ کو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کی اگر صرف چھوٹی سی ہسٹری بتا دوں، اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں ملین کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، 1-2 ملین نہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 5 کروڑ کے تعداد، کروڑوں کی تعداد بتا رہا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم جو 1940 کے آس پاس ہوئی تھی، اس وقت تک 5 کروڑ تک لوگ مارے گئے، اور پھر کتنے زخمی ہوئے، کتنے بے گھر ہوئے، کتنے شہر تباہ ہوئے، یہ ابھی تو میں لایا ہی نہیں ان چیزوں کو۔ دنیا اپنے دامن میں ہزاروں دھبے رکھی ہوئی ہے، اور ظلم کی بات حضور کی طرف یا اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں۔ حقیقت میں بات یہ ہے میرے عزیزوں، میں آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چور اپنا منہ چھپا کر کے دنیا کو چوری کا الزام لگانے والے، آج یہی کیفیت کے ساتھ پوری دنیا میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ سارے مظالم ان کے ہاں خود موجود ہیں جو اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اسلام کے اور مسلمانوں کے نام کے ساتھ جو لفظ جوڑا جاتا ہے ظلم کا یا آتنک کا یا دہشت کا، اگر صحیح معنوں میں سرچ کر کے یا تحقیق کر کے بتاؤں
تو سارا ظلم اور ساری دہشت اور ساری آتنک انہی لوگوں کے پاس موجود ہے، انہی لوگوں کے پاس موجود ہے۔ زہر پھیلانا انہوں نے اپنے سر پر لے رکھا ہے، نفرت پھیلانا ان کے ہاں موجود ہے۔ یہ ہم اتنے دن تک بولتے نہیں تھے، آج بولنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو سروں پر چڑھتے ہوئے، دندناتے ہوئے، ناچتے ہوئے ہمارے گھروں تک آنے لگ گئے۔ یہ خطائیں ہیں ہمارے ان دانشوروں کی جو یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم کسی چیز کا جواب نہیں دیں گے۔ میرے عزیزو، ظلم کے جس طرح سے ظلم کرنے کو اسلام منع کرتا ہے، اسی طرح ظلم سہنے کو بھی منع کرتا ہے۔ تم اپنی عادت یہ نہ ڈالو کہ ہم ظلم سہ کر کے جائیں گے، تمہاری نسلیں اور تمہارے تمام لوگ یہ نہ ہو کہ بزدل بن جائیں۔ بلا وجہ کا اگر ظلم کیا جاتا ہے تو تمہیں انسانی حقوق تو حاصل ہے، فنڈامنٹل رائٹس جس کو کہا جائے، بنیادی حقوق، یہ تو پوری دنیا مانتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ہیپوکریسی کس کو کہتے ہیں، ڈبل پالیسی کس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دامن میں ہزار دھبے ہیں اور دوسرے کا ایک نقطہ بھی اس کو بہت بڑا لگنے لگتا ہے۔ یا دنیا، اس کی کو ہیپوکریسی کہتے ہیں، یعنی منافقت۔ ایک جگہ یہ پورے آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے اور دوسری جگہ واویلا مچاتے رہ جائیں۔ ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھانی ہے تو پھر سارے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھو۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں آج، یہاں پر ظلم کی داستانیں لکھنے والے آتنکی پورے دہشت پھیلاتے ہوئے شہروں میں نہیں، گلیوں میں نہیں، ہر علاقے میں دندناتے ہوئے ناچ رہے ہیں، اور ان کے خلاف میڈیا کے، یہ دجالی میڈیا کے ایک اینکر کو بھی بولنے کی توفیق نہیں ہے۔ کوئی نیوز نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ آتنکواد یا دہشت گرد ہیں جو مسجدوں کو پھونک دے رہے ہیں، جلا دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نہتہ پا کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ ان کو کوئی آتنکواد نہیں کہے گا، ان کو دہشت گردی نہیں کہیں گے۔ یہی ہیپوکریسی ہے، یہی ڈبل پالیسی ہے۔ تمہیں سارا ظلم اور ساری آتنک مسلمانوں سے جوڑنے کی لگی ہے۔ آپ قریب کے واقعات دیکھیں، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اگر رکھوں دنیا کے، اور یہ میڈیا کے چہرے کو اچھی طرح سے پہچانو اے مسلمانوں۔ آنکھ بند کر کے یقین کرنا چھوڑ دو جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں بس حقوق کی بات کرتا ہوں تو اب یہ ان لوگوں کو کڑک لگتی ہے، سخت لگنے لگ گئی ہے۔ دو ابھی جو قریب کے گزرے ہوئے واقعات آپ دیکھ رہے ہوں گے، پنجاب کی سرزمین پر بھی ایک حملہ ہوا، ایک شخص کو مارا گیا۔ اور کن لوگوں نے مارا تھا؟ اس کی ہی برادری کے لوگ، سکھوں نے مارا، اور سکھ کو مارا۔ وجہ کیا تھی؟ گرنتھ کو یا مقدس کتاب کو وہ جلانے کی کوشش کر رہا تھا یا ڈسٹ بین میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کر رہا تھا غلط کر رہا تھا۔ کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ یہ کرنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی ملک۔ اگر وہ کر رہا تھا تو بھاونائیں ہیں، لوگوں کے جذبات تھے، اور وہ نکل آئے باہر اور اس کو پکڑا اور اس کو ختم بھی کر دیا اور بری طرح سے مارا۔ یہ بھی نیوز ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ اس کو ختم کیا گیا، مارا گیا، لیکن ہتیا تو ہتیا ہے، یہ قتل ہوا ہے، قتل ہی ہے۔ اسی طرح کا دوسرا معاملہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر بھی ہوا۔ قرآن کے ساتھ وہاں پر بے حرمتی ہونے کے معاملات آئے، وہاں پر بھی کچھ لوگ باہر نکلے اور فسادات ہو گئے۔ ہم اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں یا پھر اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا قتل ہوا اگر وہ بے قصور تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہتیا تو ہتیا ہے، قتل تو قتل ہے۔ لیکن ڈبل پالیسی جس کو کہتے ہیں ہم، ہیپوکریسی، وہ ایک جگہ تمہیں نظر آئے گی، وہاں پر مسلمان باہر آیا تھا اپنے جذبات لے کر، اس لیے وہ آتنکواد تھا، وہ دہشت گرد تھے۔ اور ادھر پنجاب میں جن لوگوں نے مارا وہ جذبات تھے ان کے، وہ آتنکوادی نہیں ہیں، وہ ان کی بھاونائیں تھی، اس کو ٹھیس پہنچی تھی اس لیے مارا انہوں نے۔ کون سی دنیا میں یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ میرے عزیزو، اس طرح کے بے شمار واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ پکڑ کر کے جو موب لنچنگ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ میڈیا کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مسلمان کو پکڑ کر کے سارے لوگ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کئی لوگوں کا تو قتل کر دیا، کبھی گوشت کے نام پہ، کبھی کسی اور بات کے نام پہ مار دیا، ختم کر دیا۔
اس کو دہشت گرد نہیں کہا جائے گا، اس کو آتنکواد نہیں کہیں گے۔ وہی اگر مسلمان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، ارے وہ ایک مندر میں بھی کوئی بچہ چلا جائے تو اس کو آتنکوادی گھوشت کر دیا جائے، اس کو دہشت گرد گھوشت کر دیا جائے۔ یہ زہر کا ماحول کہاں سے چل رہا ہے؟ لوگ ہمیں امن کی بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ امن پھیلاؤ، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم زندگی بھر امن امن کی بات کرتے رہیں اور تم فساد مچاتے رہ جاؤ، تم بے قصور لوگوں کو قتل کرتے جاؤ۔ ظلم جو ہے یہ بڑھتا جب جاتا ہے تو پھر یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت کا ایک قانون ہے، پھر ظالموں کے لیے وہ کسی کتے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حاکم آئے گا تبھی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظالموں کو مچھروں سے بھی ہلاک کرتا ہے، پانی سے بھی ہلاک کرتا ہے، ہوا سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ ان ظالموں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آتنک پھیلایا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم جس ملک میں اور جس علاقے میں جو چاہیں کر لیں گے، انتظار کرو رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا۔ ان قریب وہ رب ذوالجلال کا عذاب تمہیں گھیرے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی جوانی کی زندگی میں کچھ جگہ پر شر پھیلانے کے لیے مزارات کو جلایا تھا، مسجدوں کو جلایا تھا۔ ایک شخص کو میں نے ایسا ہی دیکھا جو خود جل کر کے مرا اپنی آخری عمر میں، شوق لگ کر کے۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تم ظلم کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے۔ میں آج دکھی دل لے کر کے آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ ہندوستان کے ایک اسٹیٹ تریپورہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ حالات چل رہے ہیں، جتنی اخبار ہمارے تک پہنچی رہی ہیں یا پہنچ رہی ہیں، اس میں میڈیا کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی میڈیا ہے جو 20 گرام ڈرگز کے پیچھے مہینہ لگا دے گی 3000 کلو پہ تو کوئی بات نہیں کرنا۔ یہی ہیپوکریسی ہے نا۔ ان لوگوں کی بات پر کون توجہ کرے؟ آج ان کے منہ میں جو جتنا گھی رکھے گا اتنا یہ بولتے رہیں گے۔ ہاں، قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے کچھ ایسے لوگوں کا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کچھ لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میں اب اس آیت کی تفسیر پر نہیں جا رہا ہوں جو اس کے مصداق ہیں، میں صرف آپ کے ذہن کی تقریب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتوں کی طرح ہیں کچھ، ان کے سامنے کچھ ڈالو تو چاٹتے رہ جائیں گے، چاٹتے رہ جائیں گے، اور پھر چھوڑ دو تو دم ہلاتے رہ جائیں گے۔ یہاں پر جو حالات چل رہے ہیں، آج انہوں نے جس حکومت کے نشے میں آ کر کے یہ سب کام کرنا شروع کیا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومتیں اور یہ گورنمنٹ پورے صدیوں تک قائم رہنے والی ہیں، برسوں تک قائم رہنے والی ہیں۔ ہم نے راتوں رات تختے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، قریب سے دیکھا، جن کا نام لینا بھی مشکل تھا عرب کنٹریز میں۔ ابھی جو ریولیوشن ہوا 2011 کے بعد، ایسے ایسے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں خود وہاں پر زندگی گزار کر کے آیا۔ پریسیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا نام لینا بھی بڑا مشکل تھا، کوئی نام نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن جب حالات تبدیل ہوئے راتوں رات، ایسے کہ پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، گٹر میں سو گئے، وہاں سے لوگ نکال کر کے مار دیے۔ ذلت آئے گی، تمہارا مقدر ہے۔ ظلم کے ذریعے سے اپنے تخت کو زیادہ دیر تک لمبا نہیں رکھ سکتے، اور تم انہی ظلم کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ آج میں ان تمام لوگوں کا تو رد کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، اور جہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں یہاں ملی جلی ہوئی ہیں۔ ایک کمیونٹی کو آزاد چھوڑ کر کے انہیں آتنک مچانے دے دیا جائے، اور دوسرے نہتے لوگوں کو قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر یہ سب حکومت کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے تو وہ بھی اس بات کو سن لیں کہ یہ ظلم زیادہ دیر تک چلے گا نہیں، زیادہ دیر تک تم سکون کی نیند نہیں سو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ کربلا کو یاد کر لینا، اس وقت تخت و تاج والے یہی سمجھے تھے کہ حسین اعظم کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں گے، مار دیں گے، اور آئے بھی کربلا میں بڑی بڑی ساز و سامان ہتھیار لے کر کے، اور
82 بھوکے اور پیاسے لوگوں کے اوپر 22,000 کا لشکر لے آیا تم ظالموں نے، اور پھر ان کے بچوں کو کاٹ دیا، گھوڑے دوڑا دیے، اور پھر یہ سمجھا کہ اب سب سکون سے سوئیں گے۔ ان 22,000 میں سے ایک آدمی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ 3 سال کے اندر ان سب کی ایسی ایسی موت آئی کہ کتابیں اٹھا کر کے پڑھو، یزید کو ایسی بیماری لگی تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، سڑ گیا تھا، اور کس حال میں موت ہوئی؟ رات بھر رقاصہ شراب کی حالت میں سو رہا تھا، ڈانس کرنے والی ڈانس کرتی رہی، اسی حالت میں مر گیا۔ آج تک قبر بھی نہیں ملی۔ کس کو پتا ہے؟ تخت و تاج والے آج گٹر اور نالیوں کے نظر ہو گئے۔ وہ عبید اللہ بن زیاد کہاں گیا جو گورنر بن کر کے آیا تھا؟ ہانی بن عروہ، مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس پر پھانسی دے کر کے لٹکایا تھا، کہاں چلا گیا؟ لیکن آج بھی جاؤ کربلا کی میدان میں مسلم بن عقیل کا سنہری مزار بھی نظر آئے گا، ہانی بن عروہ کا بھی مزار چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کے جسم کو تو کتے کھا چکے تھے، اس کے مرنے کے بعد مختار ثقفی نے اس کے جسم کو کتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ شمر ذی الجوشن کہاں گیا جس نے حسین اعظم کی گردن کو الگ کیا تھا؟ تاریخ سب گواہ ہے، اور تاریخ پلٹتی رہے گی، آتی رہے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ دن ہم بار بار پلٹاتے رہیں گے۔ ایک جگہ کربلا ہوتا رہے گا اور دوسری طرف یزید ناچتے رہیں گے، اور جب جب یزید ناچے گا حسین کو اللہ پیدا کرے گا۔ اور یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ خون مسلم رائے گا نہیں جائے گا۔ جہاں بھی نہتے اور بے قصور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہر قطرے کی قسم اسلام رنگ لائے گا انشاءاللہ العزیز، اسلام رنگ لائے گا۔ جس چیز سے تم خوف کھا کر بھاگ رہے ہو وہ تمہارے گھروں میں نظر آئے گا۔ جس قرآن عظیم کی توہین کرنے کی تم بات کر رہے ہو اور جہاں جلانے کی بات کر رہے ہو، ایک دن آئے گا تمہارے بچے بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے، قرآن عظیم تمہاری زبانوں پر بھی گونجے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ یہ رب تعالیٰ کا دستور بھی ہے، قدرت کا قانون بھی ہے۔ جب وہ اپنے حرم کعبہ کی حفاظت بھی کرانا چاہے تو بت پرستوں سے بھی حفاظت کراتا ہے، ان کے دلوں میں بھی ایمان پیوست فرماتا ہے۔ آج ان حالات سے اب جو ہماری ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر ایک مسلمان بچے کا حق ہے، بلکہ ہندوستان میں ہونے کے اعتبار سے، آزاد ملک میں ہونے کے اعتبار سے ہمیں آزادی نے اتنا پاور اور اتنا اختیار ضرور دیا ہے کہ ظلم کو دیکھنے کے بعد آواز بلند کریں۔ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی، فریڈم آف ایکسپریشن میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور ہم قتل و غارت کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہیپوکریسی اور یہ ڈبل پالیسی ان کی 1000 چلنے دو۔ جس کو شاعر نے کہا تھا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ بات ہے کہ ہماری آہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری آہ ان کو تکلیف دے کیوں ہے؟ انہیں پتا ہے کہ ان کی آہ بھی بڑی ڈینجر ہوتی ہے، کہ آسمانوں کو ہلا دیتی ہے اور زمینوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، آپ اس طرح کی خاموشی اور اس طرح کی بزدلی اور ایسے جو حالات آپ اپنے آپ کے لیے موضوع سمجھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہیں۔ علماء ربانیین، مشائخ اہل سنت، سب کی آج دوہری ذمہ داریاں آ چکی ہیں۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب عطا کیا ہے، اس منصب کا بھی حق ادا کریں۔ یہ روز بروز کی گستاخیاں، یہ روز بروز کی توہین آمیزیاں، آخر ایک دن آئے گا جب یہ چنگاریاں تمہارے گھروں کو بھی جلائیں گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ تریپورہ کے مسلمان جر رہے ہیں، ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ بغل کی جھوپڑی پر اگر آگ لگی ہے تو وہ چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلائیں گے، تمہارے بھی بستر اور تمہارے بھی ساز و سامان خاکستر کریں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ مجھے آج سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ حقوق انسانی کی تنظیمیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ NGOs جو کتوں کے لیے لڑتی ہیں،
وہ NGOs کہاں چلی جاتی ہیں جو ایک ہتھنی کا بچہ مر گیا تھا تو پورا واویلا مچایا؟ تمہارے نزدیک ایک جانور مر جائے تو پوری تنظیمیں آ جاتی ہیں NGOs. ایک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایک انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کو اس طرح سے مار کر کے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے, اور اس کو اتنا ہی نہیں کہ چھپا کے ختم کر دیا گیا, اس کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے. یہ خاک NGO تنظیمیں چلاتے ہیں لوگ. ان کو پتہ ہے کہ ان کو مرنے دیا جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, تمہارا کوئی سہارا نہیں, ابھی کوئی آسرا نہیں. جو تم جے جے کرتے ہوئے گھوم رہے تھے اب تک, سمجھ جاؤ آج اس کی گود میں چند دن بیٹھے, اس کی گود میں چند دن بیٹھے, اور تم نے جن جن کو مسیحا سمجھا یہ سب کے سب تمہارے لیے ظالم ہی ثابت ہوئے. آج تک تمہارے حقوق پر بات کرنے والی کوئی پارٹی تک نہیں نظر آتی. اسی لیے اپنی قیادت کو سمجھو. آج بھی اگر نہیں سمجھو گے, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. یہ آج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی ہمارے درمیان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راجنیتی کر رہے ہیں, پالیٹکس کر رہے ہیں, اور یہ سیاست ہے. ہمیں ان تمام چیزوں سے کیا تعلق؟ اگر ہمارے حقوق محفوظ ہوتے, ہم تو ان کرسیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے. اگر اسلام, قرآن, رسول پاک کی ذات اور مسلمانوں پر حملے نہ ہوتے, ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی ان کی کرسیوں کی طرف دیکھیں. لیکن تم نے اقتدار کے نشے میں اب پوری قوم کو نہیں بلکہ پورے دین کو ہلانا شروع کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے فقیر بھی میدان میں اتریں گے, اور پھر دیکھنا ایک دن وہ آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کریں گے, اور بعد میں پھر تمہیں خبر ہوگی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے, ظلم کیا ہے. ہلاکو نے مسلمانوں کو قتل کر کے, یا پھر چنگیز خان نے پورے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو ایک جگہ پیوست کر کے کبھی اپنی کرسی کو لمبی دیر تک چلا نہیں سکا. آج آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں. چند دنوں پہلے میں ایک مطالعے میں تھا, ڈسکوری والے جو جگہ جگہ کی کھوج کرتے ہیں, نئی چیزیں نکالتے ہیں, ڈسکوری والوں کو پتہ نہیں کیا پڑی تھی, وہ چنگیز کی قبر ڈھونڈنے میں نکلے تھے. چائنا میں یا منگولیا میں کہیں پر ہوگی. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان لوگوں نے کئی دن سر کھپائے, اس کے بعد پھر اعلان کیا, پتہ نہیں چلا کہ کہاں تھی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو مخالفین تھے اس کی لاش کے ساتھ کچھ برا کرنے والے تھے, اس لیے چھپا کر کے ختم کر دیا گیا تھا. وہ بادشاہ جو تقریباً آدھی دنیا پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کرتا تھا, اور جگہ جگہ جا کر کے اس نے لاشیں بچھائی تھی, تم نے قبر بھی چھپا کر کے رکھی ہے, اور تمہیں ڈر اس بات کا ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی ہوگی. ایک طرف ادھر آؤ, ہم نے قبر حسین کو ظاہر کر کے رکھا ہوا ہے, ظاہر کر کے رکھا ہوا ہے. وہ دشمن کا ہے جو 22,000 کی تعداد میں آئے تھے. حسین اعظم کی قبر پاک کو اور چھپانا چاہیے تھا, لیکن اتنی ظاہر ہے کہ آج لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں اپنی حاجتیں پوری کرنے جاتے ہیں. میرے عزیزو, ظلم کا نشان نہیں ہوتا, ظلم کی داستان ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ظالموں کو پہچانو اور ان کی گود میں نہ بیٹھو. قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, اللہ فرماتا پھر آگ تمہیں بھی پکڑے گی. تم ظالموں کا ساتھ دو گے, ظالموں کو ووٹ کرو گے, ان کو کرسیوں پر بٹھاؤ گے, یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا. تم اس کو سپورٹ کرتے تھے جو پورے مسلمانوں کا خون بہاتا تھا, قتل عام کرتا تھا. ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی مت رکھو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور پھر دوسری آیت ہے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب اللہ نے تجھے یاد دلا دیا ہے, ہدایت تجھے ملی ہے, تو ظالم کے ساتھ بیٹھنا بھی مت, اس کے ساتھ نہ بیٹھنا. یہاں لوگ سیلفیاں لینے میں بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں ظالموں کے ساتھ. ہاں, ان کے ساتھ فوٹو نکال لیں, اور تاکہ پورے سوشل میڈیا پر ہم چلائیں کہ ہمارا بھی وہی سٹیٹس ہے جو یہ ظالم کا ہے. عزیزان گرامی وقار, علماء بھی اپنا منصب سمجھیں, اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو میں یہ میسج ضرور دوں گا کہ اپنا سیاسی شعور بھی بیدار کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طاقت و قوت عطا کی ہے, آج بھی تم جو ہے اپنے فیصلوں سے بہت کچھ بدل سکتے ہو, بدل سکتے ہو.
مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب پورا ہندوستان سونے لگ گیا ہے. ایک جواری جو نشے میں ڈالتا ہے لوگوں کو، اسی طرح سے آج حالات بنائے جا رہے ہیں کہ سب کو ایسا نشہ دے دیا جائے، خاموش ہو جائے، کچھ بھی ہو رہا ہو خاموشی اختیار کر لی جائے. نہیں میرے عزیزو، یہ خاموشی سب کو تباہ کرے گی، برباد کرے گی. ہماری بھی کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی. اب لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بول رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے ہیں، سختیاں ہو رہی ہیں. مجھے پتہ ہے ہم نے سر یوں ہی اوکھلی میں نہیں رکھا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب سر اوکھلی میں رکھا جاتا ہے تو مسل بھی آ سکتا ہے سر پہ. تو اب ہم اس سے نہیں ڈرتے، خوف نہیں رکھتے. میرا ضمیر صرف اتنا کہتا ہے کہ اگر ظلم دیکھو تو آواز تو بلند کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو اور وہاں سے اٹھ جاؤ. اور ایمان کا یہ سب سے کمزور حصہ ہے، دل سے برا جاننا. اب لوگ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتے ظلم کو تو تمہارا ایمان بھی جا چکا ہے. ایمان ہوگا تو برائی کو برا سمجھو گے، ظلم کو ظلم سمجھو گے، خرابی کو خراب کہو گے. اور اللہ نے اگر زبان دی ہے تو خرابی کو خراب کہو، برائی کو برا کہو، ظالم کو ظالم کہو. کس بات کا خوف ہے؟ اور جہاد کی جہاں تک بات ہے، حدیث پاک میں یہی ملتا ہے، ان افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر. سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. حق بات کہو، یہ سب سے افضل جہاد ہے. آج کی یہ حالات ہمیں اس طرح سے بے قابو کر رہے ہیں میرے عزیزو، جینے کا بھی مزہ ختم ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے، مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومنوں کی مثال، مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار زدہ ہو جائے. اگر پیر میں ٹھوکر لگے تو بخار سر میں بھی آتا ہے، جسم میں بھی آتا ہے. کیوں؟ عضو جڑا ہوا ہے جسم کے ساتھ، پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہاتھ تکلیف میں ہے تو باقی سب اچھا ہے. سب میں درد اور بے چینی آتی ہے. سر میں اگر درد ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، کہیں جانا اچھا نہیں لگتا، بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پارٹ سارے جسم کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مومنین ایک جسم کی طرح. ایک کو اگر درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو تمہیں بھی بے چین ہونا چاہیے، بے قراری تمہارے اندر بھی آنا چاہیے. آج لوگ یہاں پر بڑی بڑی پارٹیاں اور بڑے بڑے خوشیوں کے ماحول میں تو جی رہے ہیں، لیکن ان کے گھروں کی ذرا برابر تمہیں خبر بھی نہیں، جن کے گھر اجاڑ دیے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا. کتنے چھوٹے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو چکے، اپنے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے. کیا ان باتوں کا درد ہمارے سینے میں نہیں آ سکتا؟ اور اگر درد نہیں آتا ہے تو پھر ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خبر لو. مومن ہے تو دوسرے مومنین کا درد محسوس کرو. لوگ تو یہاں ایسے بھی حالات آ گئے. ایک مولانا صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کشمیر کا نام بھی لینا مشکل ہو گیا ہے. کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ یہی دجالی میڈیا کی وجہ سے کہ انہوں نے بھونک بھونک کر کے کہا ہے کہ وہاں سارے آتنکوادی رہتے ہیں. ظالموں تمہیں پتہ نہیں، وہاں جا کر کے تو دیکھو وہ نہتے لوگوں کے اوپر جو اتنے دنوں سے کئی چیزوں کی بندشیں لگا کر کے ان کے جینا دشوار کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں کوئی بولنے والا تک نہیں. ان کو دوسرے ملکوں میں ہونے والا ظلم تو نظر آتا ہے، یہاں اپنے ہاں جو لوگ آتنک مچائے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے. کیوں یہ ہیپوکریسی مچائے ہوئے ہو؟ یہ میڈیا والوں سے بھی میں کہتا ہوں، کیوں اس طرح کی ڈبل پالیسی کرتے ہو؟ کیا ہم سیکنڈ نمبر کے شہری ہیں؟ مسلمانوں کا کوئی یہاں پر بلیدان نہیں رہا ہے، کوئی حصہ نہیں رہا ہے. آخر تم چاہتے کیا ہو ان مسلمانوں سے کہ روز بروز کا یہ ظلم، روز بروز کی یہ کہانیاں، روز بروز کی یہ داستانیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے حاکموں کو اس کی خبر تک نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پی ایم سے تو ہم نے بہت پہلے یہ سنا تھا کہ کوئی کتے کا بچہ بھی اگر گاڑی کے نیچے آئے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسانوں کے بچوں کی کوئی تکلیف نہیں. اتنے قتل ہو گئے، اتنے مارے جا رہے ہیں، اس کی کوئی تکلیف نہیں. روکنا چاہے تو یہ حکام روک سکتے ہیں سختی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے.
حکومت چاہے، پرشاسن چاہے، پولیس چاہے تو ساری چیزوں کو روک سکتی ہے، فساد نہ مچایا جائے، اور آتنک کے ذریعے سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا۔ وہ بات یاد رکھو، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نفرت کی آگ جب جلے گی تو ہر جگہ یہ آگ پھیلے گی، اور نہ جانے کتنے بے قصور لوگ اس آگ میں جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے محلوں میں راج کریں گے اور یہ شہر کو جلتا بجھتا دیکھتے رہیں گے، لیکن اس میں وہی لوگ جلیں گے جو جذباتی ہوں گے۔ کبھی باہر آئے اور کمزور قسم کے لوگوں کو پکڑ کر کے مار دیا جائے گا، ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا، یہ ظلم چلتا رہے گا۔ اسی لیے امن و امان کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف اپیل کی جائے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو 144 لگا کر کے بند کریں اور کہیں کہ آپ باہر نہ نکلیں، حالات خراب ہیں۔ ان لوگوں سے بھی کہا جائے جو فاشسٹ تنظیمیں ہیں، جو کھلے عام نعرے بازی کرتی ہیں، ان تنظیموں کو بینڈ کیا جائے جو ریلیوں میں کسی مذہب پر حملہ کرتی ہیں۔ آج دیکھیں یہی تو اسلام ہے۔ ان خبیثوں کے اتنے بھونکنے کے بعد میرے نبی کی شان میں کہیں سے کوئی آپ نے ان کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے کسی کو سنا؟ آپ نے کہیں کسی مسلمان ذمہ دار نے، کسی عالم نے، یا کہیں سے کسی بھی بڑے حاکم نے کہ ان کے بھی دیوی دیوتاؤں کو بولو، خداؤں کو بولو، کتابوں کو بولو، کہیں آپ نے سنا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کو نہیں چاہتے، اللہ کو نہیں پکارتے، ان کو گالی مت دو، پلٹ کر کے وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ ہمارا یہ مزاج ہی نہیں رہا ہے۔ زبان تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، تمہیں بھی دی ہے۔ تم نعرہ لگا کر کے دوسروں کے دلوں کو چھلنی کر کے سمجھتے ہو، بلکہ تم اپنی حیثیت اور حقیقت بتاتے ہو کہ تم حرام الدہر ہو، تمہارا نطفہ ناپاک ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ضمیر رکھنے والا آدمی، تمہیں لڑنا ہے کسی کی ذاتیات سے لڑو، ہمارے سے۔ کسی نے تمہاری پراپرٹی ہڑپ لی ہے، کسی نے جائیداد قبضہ کیا ہے، جاؤ اس پر کیس کرو، مقدمہ کرو، اس سے جو لڑنا ہے لڑو۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ کہیں سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جائے، ان کے مقدسات کی توہین کی جائے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ڈپارٹمنٹ والے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ سب باتیں نہ کہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں، سب کر کے دیکھ لیا، آپ نے صرف لالی پاپ دیا اور کچھ بھی نہیں دیا اب تک۔ ہاں دیکھا ہے کہ جو بھی گستاخ ہے اس کے خلاف جا کر کے ایک دو نہیں کئی جگہ پر ایف آئی آر ہوئی، کمپلینٹ کیے گئے۔ مجھے بتائیں یہ کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ کہیں لیا گیا ہے؟ وہ ظالم و درندے ابھی بھی دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور گرفتاری کی تلوار تو ہمارے گردن پر لٹکی ہوئی ہے، آپ کیوں بولے؟ اور جو لوگ احتجاج کیے وہ بھی جا کر کے آ گئے اندر، اور یہ سارا آتنک مچانے والے ابھی بھی کھلے گھوم رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سب سوشل میڈیا پہ مت بولیں، ماحول خراب ہوتا ہے۔ جواب دینے سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سہ کر کے چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہیں گھروں پہ، اور تم گالیوں پہ گالیاں دیتے جاؤ۔ میرے عزیزو، کچھ تو بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں جن کے نزدیک اسلام پیارا ہے، قرآن پیارا ہے، اللہ اس کے رسول پیارے ہیں، تو اپنے حقوق کم سے کم اتنے تو مانگو کہ تم جو لوٹنا ہے میرے گھر کو لوٹ لیا، میری تمام عزتوں سے کھیل لیا، مگر میرے نبی اور میرے خدا کی عزت سے نہ کھیلو۔ میں اپنی جانب سے تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ان لوگوں سے، اگر کسی کو میرے جسم کی ضرورت ہے تو وہ لے لیں، جس طرح سے بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اتنا ضرور ہمیں گارنٹی دلا دیں کہ تمہیں قتل کرنے اور ختم کرنے کے بعد ایک قانون بن جائے گا کہ اللہ اس کے رسول کو کوئی گالی نہیں دے گا۔ میں خوشی سے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم اسلام کے خلاف نہیں بولا جائے گا، اس کے ضمن میں ہمارے جسم کیا، ہماری گردنیں بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ بعض بار روز بروز یہ جو ہو رہا ہے، اس کے لیے سر جوڑ کر کے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سیاسی رہنماؤں سے بھی میں کہتا ہوں، اللہ نے تمہیں جو کرسی دی ہے، جس طرح بٹھایا ہے اسی طرح اتار بھی سکتا ہے۔ تمہیں آج ایسا لگتا ہے، پورے ہندوستان بھر میں مسلم لیڈر بھی ہیں، بہت سارے مسلم نیتا ہیں، ہر کمیونٹی کا جو لیڈر آتا ہے وہ اپنی کمیونٹی کے حقوق پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے مانگتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کون سی چیز مانے ہے؟
کیا آپ اتنا سوال نہیں کر سکتے کہ ان آتنکیوں کو روکا جائے؟ میاں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور آس پاس کے معاملات گرم ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ دھارمک طور پر جو ہندوستان کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے اس کو روکو۔ اور لوگ آج تک میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سارا آتنک انہوں نے مچایا، ایک طرفہ چیز چل رہی ہے، یہاں پر ایک طرفہ چیز چل رہی ہے، ہر جگہ مسجدوں کو شہید کرنا، درگاہوں کو جلانا، مسلمانوں کو مارنا، موب لنچنگ کرنا، یہ سب ایک طرفہ چل رہی ہے۔ اس کو روک نہیں سکتے، اور پھر چند مسلمانوں کا خوف دلا کر کے دوسرے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ہندوؤں سے بھی جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں یا جو سنتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان ظالموں کو اگر کھلے عام چھوڑا جائے تو یہ ہندو دھرم کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا دھرم کی یہ تعلیمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دی جائیں؟ ایک بات ہمیں یہ بتا دے، کوئی پنڈت بتا دے، کیا دھرم یہ سکھاتا ہے؟ سناتن دھرم میں کہیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ جسے یہاں پر نہتہ دیکھو مسلمان کو قتل کر دو، مار ڈالو؟ اور اگر یہی چیزیں ہیں تو پھر تم قرآن پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تم یہ ساری چیزیں اگر کر رہے ہو کہ جہاں چاہے ان کو مارنے کی آزادی دے دی جائے، مسجدوں کو جلانے کا آرڈر دیا جائے، مزارات کو ختم کرنے کا آرڈر دیا جائے، یہ روز بروز ہو رہا ہے، تو یہ چند لوگ کیا دھرم کو بدنام کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ جس طرح ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کٹر تنظیمیں جو پاکستان سے سوسائڈ بم وغیرہ باندھ کر کے کہیں جا کر کے آتنک مچاتی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہمارا کیا اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔